ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ یہ گزشتہ 2 خطبوں میں جاہلیت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ آج بھی اسی کا سلسلہ اختتام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جاہلیت ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک رویہ ہے، ایک طرز زندگی ہے جس کی بنیاد تکبر، فخر اور ذاتی انا کی تسکین، دوسرے کے حقوق پر دستدرازی، خدا، آخرت اور ذمہ داریوں سے غفلت کی بنیاد پر جو رویہ، جو فکر، جو طرز زندگی اپنائی جاتی ہے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، یہ ہے جاہلیت۔ اور پھر جس طرح دوسری باتیں کلی طور پر بھی موجود ہو سکتی ہیں، جزوی طور پر بھی موجود ہو سکتی ہیں، اسی طرح جاہلیت بھی کبھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری شکل میں حاوی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی اس کی جزئیات لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جاہلیت کا مطلب نہ سمجھنا نہیں ہے کہ جس کا علاج آپ دنیاوی علوم سے کر دیں، کہ جس کی کمی کو آپ دنیاوی علوم سے پوری کر دیں۔ قرآن مجید نے اپنے زمانے نزول میں رومیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ ظاہر بین ہیں اور دنیا کی زندگی، موجودہ زندگی کے بارے میں یہ جانتے ہیں۔ یعلمون، وہ پل بناتے تھے، روڈ بناتے تھے، حکومتیں چلاتے تھے، وزارتیں بناتے تھے، عدالتیں ان کی ہوتی تھی، جیلیں ہوتی تھی، فیصلے ہوتے تھے، دشمنوں سے جنگ کرتے تھے، جنگ کا سامان مہیا کرتے تھے، نئی نئی چیزیں دریافت کرتے تھے۔ کیا پرانے زمانے کے لوگوں نے ایسی چیزیں نہیں بنائی جس کے لیے آج کی سائنس بھی کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتی؟ ابھی تک کسی نے اہرام مصر کی توجیہ نہیں کی کہ اہرام مصر کیسے بنے ہیں۔ جاہلیت یہ نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کو سمجھنے کے باوجود آدمی جاہلیت کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر زبردست قسم کی بصیرت اور زبردست قسم کی مہارت، جتنے بھی سائنسز ہے دنیا کے اندر، سوشل سائنسز ہے، میڈیکل سائنسز ہے، انجینئرنگ کی سائنس ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، اسٹرانومی کی سائنس ہے، آپ آسمان پہ چڑھیں، ستاروں پہ چڑھیں، لیکن جب آپ خدا کو بھول جاتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلتے نہیں ہیں، جب آپ رسولوں کی اطاعت نہیں کرتے، جب آپ پوری زندگی اسلام کے آغوش میں ڈالتے نہیں ہیں، پوری زندگی میں اسلام کے حوالے سے اور اسلام کے مقابلے میں دستبردار نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے اپنی اختیارات سے دستبردار نہیں ہوتے، تو یہ جاہلیت ہے۔ اس کا مداوع اس سے نہیں ہوتا کہ آپ دنیاوی علوم سیکھ لیں،
آج دنیاوی علوم سیکھنے اور سکھانے اور دنیاوی علوم میں طاق ہونے کے باوجود مغرب سارا جاہلیت میں سر تاپا ڈوبا ہوا ہے، جاہلیت میں ہے۔ وہاں کے سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ روتے ہیں، وہ دہائیاں دیتے ہیں، وہ اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تحقیقی مقالوں میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ غربت و جہالت کے الفاظ زیادہ بولے جاتے ہیں، غربت اور جہالت کے خلاف جہاد، اس کا نعرہ، اس کا لفظ تو بڑا پیارا ہے، بھائی غربت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ غربت ختم ہو گئی ہے نا کینیڈا میں، اسکینڈینیوین ممالک میں، فرانس میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، تو کیا وہ لوگ جاہل نہیں ہیں؟ رویہ ان کا ابھی تک جاہل ان جیسا ہے، ابھی تک وہ اس خول سے نہیں نکلے کہ یورپ والے پوری دنیا میں طاق ہیں اور گورے کے مقابلے میں کالا، یورپین کے مقابلے میں ایشین، وہ کسی شمار میں نہیں، کسی گنتی میں نہیں، اس جہل میں وہ مبتلا نہیں ہے۔ وہ کیا خدا کو بھولے نہیں ہیں؟ کیا وہاں انسان کے لیے کوئی بڑا معیار ہے، کوئی اعلیٰ نصب العین ہے سوائے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور زیادہ مزے کرنے کے؟ اور کیا ہے؟ کیا نصب العین ہے وہاں انسانیت کا؟ اس کا مداوع اس سے نہیں ہوتا۔ غربت ختم ہوگی۔ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ جہالت کہتے ہیں ABC پڑھو، ABC ڈگریاں لے آؤ، ڈگریاں ہونے کے باوجود اور ABC پڑھنے کے باوجود جاہل ہے۔ اور یہ جہالت اور غربت کے نعرے لگا لگا کر مطلب کیا ہے؟ غربت تمہارے دماغ پر سوار کرنے کا مطلب ہے کہ تم بس دنیا میں گھومتے رہو، اٹھتے رہو، بیٹھتے رہو، سوتے رہو، جاگتے رہو، ہر وقت تمہاری غربت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ جس طرح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، فارغ کرو اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم کہو گے کہ میں خود فارغ ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤ گے تو شاید دنیا سے بھی فارغ ہو جاؤ گے، وہ وقت نہیں آئے گا۔ ابھی ان مشکلات کے اندر اور ان مصروفیتوں کے اندر سے تم نے اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ موقع ضائع ہوگا۔ تفرغ لعبادتی املأ یدک غنًا املأ قلبک غنًا، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ تمہارے جیب میں ہو یا نہ ہو، کم ہو زیادہ ہو، تمہارا دل غنی ہوگا، تمہارے آنکھیں سیر ہوں گی، بھوک تمہارے اوپر سوار نہیں ہوگی، غربت تمہارے دماغ کے اوپر سوار نہیں ہوگی۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تمہاری محتاجی بھی دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا، اگر تم اس طرح نہیں کرتے، أَمْلَأْ يَدَكَ شُغْلًا، میں تمہارے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، ایک نوکری پھر دوسری نوکری پھر تیسری نوکری، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سرگرداں پھرو گے، بچوں کے لیے بھی فارغ نہیں، گھر کے لیے بھی فارغ نہیں، دوستوں کے لیے بھی فارغ نہیں، والدین کے لیے بھی فارغ نہیں۔ نہیں جی میں تو بہت مصروف ہوں، میرے تو اوقات بہت لمیٹڈ اوقات ہیں جی، میں نے تو بڑا ٹائم ٹیبل بنایا ہے، میں تو بڑا مصروف ہوں۔ املأ یدک شغلا، دن رات لگے رہو گے۔ ولم اسد فقرک، لیکن تمہاری غربت تمہارے دماغ پر سوار رہے گی، وہ بند نہیں ہوگی، اس کا مداوع نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ غربت کو دماغ پر سوار کرنے کے لیے غربت کا نعرہ لگایا گیا۔ غربت کا مسئلہ حل نہیں کرنا، حل ہوا ہے پوری دنیا میں غربت کا مسئلہ، حل نہیں ہوا، غریب مزید غریب ہو رہا ہے، غربت کا مسئلہ اور بھی گمبھیر بنتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ جو جہالت کی بات ہے، بس ABC پڑھ لو، بڑی ڈگریاں لے آؤ، اور ڈگری پھر ڈگری ہوتی ہے، جعلی بھی ڈگری ہوتی ہے، اصلی بھی ڈگری ہوتی ہے، بس ڈگری کہیں سے لاؤ۔ یہ اس جاہلیت سے
اور جاہلیت کے سوچ سے لوگوں کو کہ نہیں ہم تو جاہل نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ڈگریاں ہیں، ہم تو غربت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ جاہلیت وہی رویہ ہے، آج بھی زندہ ہے وہ رویہ، کل بھی زندہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھا، اور اس کے کچھ جھلکیاں، کچھ جزئیات مسلمانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں آج 2 مثالیں پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر ہے، ابغض الناس الی اللہ تعالی ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کے اندر 3 لوگ بہت برے لگتے ہیں، بہت مبغوض لگتے ہیں، ناپسندیدہ مکروہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے بغض ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے عداوت ہے، وہ ان پہ غصہ ہے، وہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو ہے ملحد فی الحرم، ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد کرنے والا، حرم میں بے دینی کرنے والا، حرم جا مسجد میں بھی دینی، مسجد سے باہر حجرے میں بھی دینی گناہ ہے تو مسجد میں تو زیادہ گناہ ہے۔ مسجد میں گناہ کے کام، الحاد کے کام، بے دینی کے کام، خدا کے بغاوت کے کام زیادہ گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمانے اور مکان کی وجہ سے چیز کی قیمت بھی بڑھتی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ گندگی کے ڈھیر پر اچھی چیز پڑی ہوں، کوئی اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ ایک اچھی جگہ پہ ہمارے ملک میں جس طرح جوتے پڑے ہوتے ہیں، لاکھوں کے ریکوں میں جوتے پڑے ہوتے ہیں، کتابیں کہاں پڑی ہوتی ہیں؟ کتابیں فٹ پاتھ پر ملتی ہیں، جاؤ کہ سخوانی میں پوچھو، کتابیں فٹ پاتھوں پر پڑھتی ہیں۔ یہ قوم ہے، یہ علم ہے۔ ہمارا منظر یہی ہے، ہماری شکل صورت، ہماری امیج یہی ہے۔ تو ملحد فی الحرم، پھر مسجد میں، پھر حرم میں الحاد کرنے والا، حرم میں بے دینی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ چاہے وہ بے دینی کرنے والا کسی طریقے سے ڈائریکٹ کرے یا انڈائریکٹ کرے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، بے دینی کرنے والے، حرم کے عظمت کو، حرم کے تقدس کو، حرم کے مقام کو پامال کرنے والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض لوگ ہیں۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاہِلِيَّةِ، اور مسلمان ہوتے ہوئے جاہلیت کے طریقوں کو رواج دینے والا، اس کو ڈھونڈنے والا۔ یار جی چینیوں سے سیکھیں گے، یار جی ہندوؤں سے سیکھیں گے، یار جی نیشنلسٹوں سے سیکھیں گے، یار جی یورپ سے سیکھیں گے۔ تم مسلمان ہو، اس کو مسلمانی کہتے ہیں؟ کون سی کمی ہے اسلام کے اندر؟ کون سا نقص ہے؟ کون سا مسئلہ ہے جو اسلام نے حل نہیں کیا؟ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے تلبیس ابلیس، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اسلام نے فلان مسئلہ حل نہیں کیا ہے وہ کافر ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے فلان مسئلہ حل نہیں، خاص کر سیاست کے بارے میں کہتے ہیں، پڑھیں اس کو، میری بات نہیں ہے، ان کی بات ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا لکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، انسانی زندگی کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم نے اس کی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے اس کو بیان کیا۔ اور تم کہتے ہو کمی ہے، تم کہتے ہو نقص ہے۔ نقص نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں کون سا نقص ہے کہ تم جاہلیت کی طرف جاتے ہو؟ مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہل، مسلمان ہوتے ہوئے سوشلزم کی بات کرتے ہو، مسلمان ہوتے ہوئے نیشنلزم کی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی حاکمیت کے بجائے عوام کی اور لوگوں کی حاکمیت کی بات کرتے ہو، مسلمان ہوتے ہوئے آخرت کو بھلا دیتے ہو۔ اور وہ مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، تیسرا وہ شخص ہے جو بلا وجہ کسی مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس کا خون لینا ہی ہے، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو قتل کر دوں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کے، چاہے جو بھی ہو۔ کیوں؟ بس میں نے تو اس کو مارنا ہے، بلا وجہ مارنا ہے۔ وجہ بھی ہو تب بھی ہر شخص کو اجازت نہیں ہے، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بھی ہر شخص کو اجازت نہیں ہے۔ کام عدالت کا ہے، آپ جا کر وہاں بات کریں۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔
تو الحاد فی الحرم جاہلیت، مسلمان یہ کام کرتے رہیں گے۔ اور دوسری حدیث میں بتاؤں ابو ذر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری، لوگ اس کو غفاری کہتے ہیں، غفاری نہیں ہے، غفاری ہیں، بنو غفار ایک قبیلہ ہے، اسی قبیلے کے ہیں۔ ابو ذر تو اس کی کنیت ہے، نام اس کا ہے جندب بن جنادہ، جندب بن جنادہ۔ یہ وہ آدمی ہیں جو جاہلیت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس نے توحید کو پا لیا تھا۔ یہ ایک بت رکھتا تھا، اس کو بڑا محبوب سمجھتا تھا، ایک بت رکھتا تھا، سفر میں حضر میں جہاں بھی جاتا تھا نا اس کا بڑا احترام کرتا تھا۔ ایک دن کہیں سفر میں گیا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، سفر میں گیا تو وہاں پہ کسی کام کے لیے پھر اسے جانا پڑا، سامان ایک جگہ پہ رکھا، وہ بت بھی رکھا، اور بت کو کہا اس طرح کرو کہ میرے سامان کی حفاظت کرو، میں کچھ کام ہے، میں واپس آتا ہوں۔ تو جب واپس آیا تو بت کو گیلا پایا، گیلا ہے، اس پہ تو پانی پڑا ہوا ہے۔ تو دیکھا آسمان میں، بارش تو نہیں ہوئی، تو دیکھا تو وہاں پہ لومڑی کے چلنے پھرنے کے اثرات تھے۔ لومڑی نہیں ہوتی، گیدڑ کی جو مؤنث ہوتی ہے، لومبڑا، اس کے اثر۔ کہتے اچھا لومڑی نے تمہارے سر پر پیشاب کیا ہے، اور تم ہوتے ہو بت، تمہیں میں خدا مانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ رب یبول الثعلبان برأسہ، وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر کے اوپر لومڑیاں پیشاب کریں؟ لقد ذل من بالت علیہ الثعالب، وہ تو بڑا ذلیل ہے جس کے سر کے اوپر لومڑیاں پیشاب کریں۔ برئت من الاصنام فی الارض کلہا، صرف یہ بت نہیں، دنیا میں جتنے بت ہیں نا میں سب سے بری ذمہ ہوں، میرا بھائی کا میں نہیں مانتا کسی بت کو بھی۔ وآمنت باللہ الذی هو غالب، میں اس ذات پر عقیدہ رکھتا ہوں جس کو اللہ کہتے ہیں، جو اللہ ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، بس اس کے بعد میں بت پرستی نہیں کروں گا۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب الفطرت السلیمہ، جن کی عقل درست تھی، جن کی سمجھ درست تھی، جن کی نیچر، جن کی فطرت ٹھیک تھی، اور اس نیک فطرت کے نتیجے میں وہ کم از کم اس نقطے کو پا گئے کہ نہیں، رب یبول الثعلبان براسہ، جس کے اوپر پیشاب کرے نہ مخلوق، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور چلتے چلتے آخرکار اس کو اسلام بھی مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور یہ کلمہ۔ اور پھر تو اس کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، لیکن ایک بات، حضرت بلال کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہوا، حضرت بلال کے ساتھ، اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا یا ابنت سودا، کالی ماں کے بیٹے، کالی ماں کے بیٹے، اور سیدھا بلال جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ابو ذر غفاری نے مجھے کالی ماں ہونے، میری ماں کے کالی ہونے کی آر دی مجھے، تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا عیرتہ بامہ، تم نے اس کو اس کے ماں کے کالے ہونے کا عار دلایا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے ایسا کیا۔ کہتے ہیں ان امرؤ فیک جاہلیہ، انک امرؤ، تو ایسا آدمی ہے جس کے اندر اب بھی جاہلیت کے اثرات ہیں، اسلام لانے کے باوجود بھی۔ وہ شخص جو نبوت سے پہلے فطرت اسلام پر آیا تھا اور بت پرستی سے تائب ہوا تھا، اس شخص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سامنے کہتے ہیں۔ اور آگے سے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ علی کبر سنی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس بڑھاپے میں، جبکہ میں کب سے اسلام کی تلاش میں تھا، خدا کی بندگی کے تلاش میں تھا، اور پھر آپ کی تربیت بھی، اس بڑھاپے میں بھی میرے اندر جاہلیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس بڑھاپے میں بھی تمہارے اندر یہ بات جاہلیت کی ہے۔ ہم تو ایسے بھی نہیں ہیں نا جس طرح ابو ذر تھے، ہم تو اتنے بھی نہیں ہیں، تو کیا ہم اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جاہلیت کی کون کون سی باتیں ہوں؟ کہاں کہاں پہ ہمارے زبان میں، ہمارے سننے میں، ہمارے سوچنے میں، ہمارے رویے میں، لوگوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ میں، ہمارے فیصلوں میں
کیا ہم اتنے بزرگ ہیں ابو ذر غفاری سے آگے بڑھ گئے ہیں؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر اب بھی جاہلیت ہے۔ سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صرف سمجھنے کی نہیں، اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنا آپ خود اپنا مالی بننے کی ضرورت ہے، خود اپنے باغ کا مالی بننے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو سنانا بھی چاہیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن واللہ جب تک ہم خود ارادہ نہ کریں کہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ فرعون کے سامنے بھیجتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جا کر کیا کہوں کہ هل لک الی ان تزکی، تمہیں کوئی ارادہ ہے تمہارے دل کے اندر کہ پاک ہو جاؤ؟ کوئی ہے احساس زیاں تمہارے اندر کہ مجھ سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ چیز یہی ہے اور وہاں پہ پڑی ہے؟ هل لک الی ان تزکی، اپنا تزکیہ کرنا، اپنی صفائی کرنے، اپنے دل و دماغ اور خیالات اور افکار اور نظریات اور عقائد کو، اخلاق اور کردار کو، عمل اور ان چیزوں کی صفائی کا کوئی ارادہ بھی ہے؟ ارادہ نہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کو پاک نہیں کر سکتا، خود اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ بارک